بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو اور میرے عزیزو، جیسا کہ آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ یعنی سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 اسلامی مہینے عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے اور دوسرا مہینہ سفر المظفر کا ہے۔ چونکہ ہمارے سامنے سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس لیے میں سفر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو سفر کے معنی بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سفر کے معنی خالی رہنے اور خالی ہو جانے کے آتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کے اندر اپنے اناج وغیرہ کے بندوبست کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ یعنی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، لوگ اناج وغیرہ جمع کرنے کے لیے، اناج کے بندوبست کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر اس کو سفر کہا گیا۔ یعنی لوگ اناج کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اس بنیاد پر اس مہینے کو سفر کہا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ 4 مہینے حرمت کے مہینے مانے گئے ہیں، ان میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب اور ایک مہینہ محرم ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے جنگ کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر بھی اس مہینے کو سفر کہا گیا ہے۔ یعنی چونکہ جنگ کے لیے لوگ نکل جایا کرتے تھے، ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اس بنیاد پر اس مہینے کو سفر کہا گیا۔ اور زمانے جاہلیت ہی سے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی سے لوگ اس مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ لہذا اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنا، دیگر تقریبات منعقد کرنا بالکل مناسب اور ناجائز سمجھتے تھے اور اس مہینے کو منحوس قرار دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے توہمات کا خاتمہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے بیان فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر، یعنی بدشگونی کوئی چیز نہیں، کسی مہینے یا کسی دن کو لے کر بدشگونی نکالنا، برے فال نکالنا، یا کسی پرندے کو لے کر بدشگونی نکالنا، برے فال نکالنا اور اس کے نتیجے میں اپنے کسی کام کو شروع کرنا یا کام کو رد کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا سفرہ، اور اسی طرح سفر کا مہینہ منحوس نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، درخت، پرندے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی دن کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو منحوس پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی سال کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو، کسی بھی گھڑی اور وقت کو منحوس نہیں بنایا۔ اس لیے بہت سے لوگ جو اس ماہ کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے، دیگر تقریبات منعقد نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ شوق سے کریں۔ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر نحوست ہے، کسی چیز میں نحوست ہے، تو وہ انسان کے برے اعمال کے اندر نحوست ہے۔ کہ واقعی اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے کہ نحوست کس چیز میں ہے، تو انسان کے اپنے برے کرتوت اور برے اعمال کے اندر نحوست ہے۔ انسان کو اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ باقی سارے ایام، سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، فی نفس ہی ان کے اندر کوئی منحوسیت نہیں، ان کے اندر کوئی بھی نحوست نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، بلکہ شوق سے اپنی تقریبات، شادی بیاہ وغیرہ کو منعقد کریں، اپنے سارے پروگرام شوق سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کریں، اور کسی بھی دن کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی ذات کو منحوس قرار نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔